عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کم تر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ کھانے کے ساتھ چائے یا کافی کا ایک کپ کھانے سے حاصل ہونے والی غذائیت کو آدھا کر دیتا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کرتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ جوتے انسان کی شخصیت کا اہم حصہ ہیں۔ لوگ آپ کو آپ کے جوتوں سے جج کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، پر دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں تو وہ آپ کو لوٹ لیں گے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو اٹھیں اور وہی بات ڈائری میں لکھیں، اس سے آپ کا سٹریس کم ہوگا۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ انسانی دل روزانہ اتنی انرجی پیدا کرتا ہے جس سے ایک ٹرک کو 20 میل تک چلایا جا سکتا ہے۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو خود کمانی پڑتی ہے۔ کوئی بھی عادت چاہے اچھی ہو یا بری، اسے اپنانے میں 66 دن لگتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی ان مطلبی لوگوں سے۔ پانی کے نزدیک رہنا انسان کو خوشی اور سکون عطا کرتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے۔ عزت تو سبھی کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے وقت اپنی ٹانگوں یا ہاتھوں کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں۔